اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑک پن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ قریش حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، قحط سالی سے ہمارا برا حال ہو گیا ہے، تم بارش کی دعا مانگو۔ حضرت ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے بہت سے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے چل پڑے۔ بیت اللہ شریف پہنچ کر وہ اس کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی انگلیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑیں اور پھر انہوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور اس زور کا مینا برسا کہ مکہ کا ہر پرنالہ بہنے لگا۔ شہر میں غلہ کی ارزانی ہو گئی اور مویشیوں کے لیے چارہ کی فراوانی ہو گئی۔ باحوالہ ابن عساکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفولیت میں عدل، نظافت اور حیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں پستان کا دودھ پیا کرتے تھے اور بایاں پستان اپنے رضاعی بھائی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا عدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں تھا، اور لڑک پن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنے والے آپ کو جائے ضرورت میں اٹھا کر قضائے حاجت کرا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستر کبھی برہنہ نہ ہوتا، اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ گیا ہوتا تو فرشتے فوراً ستر کو چھپا دیتے تھے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اور طبعاً عرفاً بھی ایسے بچے سے اس طرح کا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا۔ دفتر غیب سے ایک زوردار دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو۔ پس میں نے فوراً لنگی اور گردن پر ہی پتھر لانے شروع کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کی سیر۔ ابو نعیم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور موافق معمول بچوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا، اور تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور رعب اور زلزلہ چھا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی، وہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کی عظمت برابر میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اول ایمان لانے والوں میں ہوئی۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ کسی عورت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ اسی دوران شاہی روشنی کا گزر ہوا، اور پھر میں نے اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا۔ اب آپ فرمائیے کہ وہ سوت جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر امام صاحب نے اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، تمہارے لیے وہ سوت جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقویٰ کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو متشبہ خانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بہت بزرگ خاتون تھیں
اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دو آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دوسرے شخص نے آ کر صندوق کا مطالبہ کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے چکی ہوں۔ وہ بولا، جب ہم دونوں نے صندوق آپ کے پاس رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو صندوق کیسے دے دیا؟ اس بات سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بہت شرمندہ ہوئیں، لیکن اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی گھر میں آ گئے اور والدہ محترمہ سے کیفیت دریافت کرنے کے بعد اس شخص سے بولے، تمہارا صندوق موجود ہے لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائے؟ جاؤ پہلے اپنے ساتھی کو جا کر لاؤ، پھر صندوق ملے گا۔ یہ جواب سن کر وہ شخص حیران ہوتا ہوا واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے متعلق بیان سماعت فرمائیں۔ مخدوم انسانیت جو قید دنیا سے آزاد ہو رہے تھے، صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا۔ یہ تعداد میں 44 تھے۔ پھر اساس البیت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دولت صرف 7 دینار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر گھر کا گھر صاف کر دیا گیا۔ آخری رات کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چراغ نبوی جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا۔ یہ ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا۔ گھر میں کچھ ہتھیار باقی تھے، انہیں مسلمانوں کو ہبہ کر دیا گیا۔ ذرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی، چونکہ ذوف لمحہ بلہمہ ترقی پذیر تھا۔ اس واسطے بعض درد مندوں نے دوا پیش کی مگر انکار فرمایا۔ اسی وقت غشی کا دورہ آ گیا اور تیمارداروں نے منہ کھول کر دوا پلا دی۔ افاقہ کے بعد جب اس کا احساس ہوا تو فرمایا، اب یہی دوا ان پلانے والوں کو بھی پلائی جائے۔ یہ اس لیے کہ جس وجود باوجود کی صحت کے لیے ایک دل گرفتہ دنیا دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کی دعوت کو اس طرح قبول کر چکا تھا کہ اب اس میں نہ دعا کی گنجائش باقی تھی اور نہ ہی دوا کی۔ 9 ربیع الاول دوشنبہ کو مزاج اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدر سکون تھا۔ نماز صبح ادا کی جا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور حجرہ کا درمیانی پردہ سرکا دیا۔ اب چشم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو نمازیوں کی صفیں مصروف رکوع سجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک نظارے کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا، بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور جوش مسرت میں ہنس پڑے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ نمازی بے اختیار سے ہو گئے، نمازیں ٹوٹنے لگیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامت کرا رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ مبارک سے سب کو تسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھلک دکھا کر پھر حجرے کا پردہ ڈال دیا۔ 9 ربیع الاول کی حالت صبح ہی سے نہایت عجیب تھی۔ ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا۔ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پے در پے غشی کے بادل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس پر چھا گئے۔ ایک بے ہوشی گزر جاتی تھی تو دوسری پھر وارد ہو جاتی تھی۔ انہی تکلیفوں میں پیاری بیٹی کو یاد فرمایا۔ وہ مزاج اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکیں، سینہ مبارک سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ بیٹی کو اس طرح نڈھال دیکھ کر ارشاد فرمایا، میری بیٹی رو نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اسی میں ہر شخص کے لیے سامان تسکین موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی؟ تو فرمایا، ہاں، اس میں میری بھی تسکین ہے
جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد و کرب پڑ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کلیجہ بھی کٹتا جا رہا تھا۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اذیت کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا تو پیاری بیٹی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے اپنے کان لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے اختیار رو دیں۔ پھر فرمایا، فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے اختیار ہنس دی کہ جدائی قلیل ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نازک ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہنا شروع کیا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ فرمایا، فاطمہ آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت غمگین ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے پاس بلایا، دونوں کو چوما، پھر ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ اسی دوران میں ارشاد فرماتے تھے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام فرمایا۔ کبھی ارشاد فرماتے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے خداوند بہترین رفیق۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا، انہیں بھی نصیحت فرمائی، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، لونڈی غلام اور پسماندگان، اب نزا کا وقت آ پہنچا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پانی کا پیالہ پاس رکھا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ انور پر پھیر لیتے تھے۔ روئے اقدس کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی زرد پڑ جاتا تھا۔ زبان مبارک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تازہ مسواک کے ساتھ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک پر نظر جما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئیں کہ مسواک فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دانتوں میں نرم کر کے مسواک پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ ذہن مبارک پہلے ہی طہارت کا سراپا تھا، اب مسواک کے بعد اور بھی مجلہ ہو گیا تو یک لخت ہاتھ اونچا کیا کہ گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر زبان اقدس سے نکلا، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ۔ تیسری آواز پر ہاتھ لٹک آئے، پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور روح شریف عالم قدس کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ربیع الاول 9 ہجری دوشنبہ کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ عمر مبارک قمری حساب سے 63 سال اور 4 دن ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے۔ کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دی اور رو کر کہا، حضور میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر 2 موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی، آج آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا
اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے یہ اعلان کر رہے تھے۔ منافقین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں، جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وارفتگی میں بہے چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے محمد ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ عنقریب قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی غم سے نڈھال تھیں اور فرما رہی تھیں، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس معید کے ثواب سے بہرہ کر دے۔ الہی مجھے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ وہ دین پرور رسول جو امت آسی کے غم میں ایک پوری رات بھی آرام سے نہ سویا۔ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا۔ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت شہید کیے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ کہ وہ وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ سہ شنبہ سے تجہیز و تکفین کا کام شروع ہوا۔ فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما پردہ تان کر کھڑے ہو گئے
انصار نے دروازہ پر دستک دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری خدمت گزاری میں اپنا حصہ طلب کرنے آئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوس بن خولی انصاری کو اندر بلا لیا۔ وہ پانی کا گھڑا بھر کر لاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم مبارک سینے سے لگا رکھا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے، اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے وہ دولت گم ہو گئی ہے جو کسی دوسری موت سے گم نہیں ہوئی۔ آج نبوت، اخبار غیب اور نزول وحی کا سلسلہ کٹ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تمام انسانوں کے لیے یکساں مصیبت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا حکم نہ دیتے اور گریہ زاری سے منع نہ فرماتے تو ہم دل کھول کر آنسو بہاتے، لیکن پھر بھی یہ دکھ لا علاج ہوتا اور یہ زخم لا زوال رہتا۔ ہمارا درد بے درماں ہے، ہماری مصیبت بے دوا ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچیں تو ہمارا ذکر فرمائیں اور ہم لوگوں کو فراموش نہ کر دیں۔ 3 سوتی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، چونکہ وصیت پاک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ایسی جگہ نہ بنائی جائے کہ اہل عقیدت اسے سجدہ گاہ بنا لیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں قبر کھودی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد کی قبر کھودی۔ چونکہ زمین میں نمی تھی، اس واسطے وہ بستر جس میں وفات پائی تھی قبر میں بچھا دیا گیا۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو اہل ایمان نماز کے لیے ٹوٹ پڑے۔ کیونکہ جنازہ حجرہ کے اندر تھا، اس واسطے باری باری جماعتیں اندر جاتی تھیں اور نماز جنازہ ادا کرتی تھیں۔ اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا۔ پہلے کنبہ والوں نے جنازہ پڑھا، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے۔ مردوں نے الگ جنازہ پڑھا، عورتوں نے الگ اور بچوں نے الگ۔ یہ سلسلہ رات اور دن برابر جاری رہا۔ اس لیے تدفین مبارک چہارشنبہ کی شب کو یعنی رحلت پاک سے 32 گھنٹے بعد عمل میں آئی۔ جسم مبارک کو علی فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارا، اور آخر علم کے چاند، دین کے سورج اور ارتقاء کے گلزار کو اہل دنیا کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسانیت موت کے دروازے پر۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔